نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بان تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ سبا کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسولوں کا ذکر ہوا وہ خاص خاص علاقوں اور مخصوص قوموں کے لیے ایک مقررہ وقت تک مرشد اور رہبر بن کر آئے تھے، لیکن اب جس مرشد اولین و آخرین، جس رہبر اعظم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اس کی شان رہبری نہ کسی قوم سے مخصوص ہے اور نہ کسی زمانے سے محدود ہے۔ جس طرح اس کے بھیجنے والے کی حکومت وہ سروری عالمگیر ہے، اسی طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہانگیر ہے۔ ہر خاص و عام، ہر فقیر و امیر، ہر عربی و اجمی، ہر رومی و حبشی کے لیے وہ مرشد بن کر آیا، ہادی بن کر آیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی ہے۔ مجھے اس نے جامع الکلم عطا فرمائے، یعنی خلیل الفاظ میں کثیر معنی کو بیان کر دینا۔ اس نے روب سے میری مدد کی، میرے لیے غنیمت حلال کی گئی، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد قرار دی گئی اور طہارت کا ذریعہ بنایا، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مجھے تمام نبیوں کے آخر میں بھیج کر سلسلہ نبوت ختم کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے 5 اشیاء ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ 1 مہینے کی راہ تک روب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ دوسرے، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد اور پاکیزہ فرما دی گئی، میرے جس امتی پر نماز کا وقت آئے وہ وہیں پڑھ لے۔ تیسرے یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال فرما دیا گیا، حالانکہ مجھ سے پہلے نہیں تھا۔ چوتھے، مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی۔ اور 5ویں، ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، اس لیے معراج میں سارے نبیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہاں انسانوں کی خیر بشارت اور ڈرانے کے لیے ہے، یعنی جنت کی خوشخبری اور جہنم کا عذاب، ان دونوں کا مجموعہ صرف انسانوں کے لیے ہے۔ جنات کے لیے عذاب دوزخ تو ہے مگر جنت کا ثواب نہیں۔ جنات جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں تو جا سکتے ہیں، اور دیگر مخلوق کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ ڈرانا عالمین کے لیے اور جنت کی خوشخبری صرف انسانوں کے لیے۔
خیال رہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے کافی ہیں تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی رب الناس ہے تو اور رب کی ضرورت نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت بن کر لاکھوں کروڑوں نعمتیں پائے ہیں. اور یہ نعمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کو بانٹنے آئے. تمام ایمانوں میں تمہاری جانوں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں، تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، ساری مخلوق کے لیے آئے، سارے انسانوں کے لیے آئے، سب کے لیے آئے. اور وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کے رسول ہیں. وہ تمہارے پاس ایسے آئے جیسے جسم میں جان آئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے یا مدینے میں نہیں آئے بلکہ سارے مومنین کے پاس آئے. جیسے سورج رہتا ہے آسمان پر مگر طلوع ہوتا ہے جہاں پر، اس لیے ہر مومن التحیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں ہے تو سلام کسے کہہ رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے دائمی رسول ہیں. آپ کی رسالت زمین یا زمان سے مقید نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے رسول ہیں، حتیٰ کہ رسولوں کے بھی رسول ہیں. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، ساروں کے لیے، سب کے لیے ہے. رسالت عامہ ساری مخلوق کے رسول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کوئی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا. انبیاء اور اولیاء اور انسان وغیرہ انسان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی رسول ہیں، قیامت تک کے لیے واحد رسول ہے. آپ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کائنات ارضی و سماوی میں کوئی شے ایسی نہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قائل نہ ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جن اور کافر انسانوں کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ سب جانتے ہیں سوائے کفار کے اور کافر جنوں کے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، وہ زمانوں سے متعلق نہیں. آپ کی رسالت کی حد زمانوں اور مکانوں سے ورا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے رسول ہیں. جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، فرشیوں اور عرشیوں کے بھی رسول ہیں، بلکہ وہ تو رسولوں کے بھی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی رسول ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نباتات کے رسول ہیں. علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور عرض کیا اگر وہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں ایمان لے آؤں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت سے کہہ دے کہ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. اس یہودی نے درخت سے مخاطب ہو کر کہا ان محمد، اب دلیل کا کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. جب درخت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا، آگے پیچھے دائیں بائیں جھکا اور اس کی جڑیں اکھڑ گئیں. اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا. تو یہ نباتات کے رسول ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جمادات یعنی پہاڑ جو ہیں، یہ حدیث بھی شفا شریف میں ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو مولا کیوں کہتے ہیں، مولا علی کیوں کہتے ہیں، اس کا ایک الزامی جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ہم دعا کرتے ہیں کہ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر فتح عطا فرمائے. تو مولانا کون؟ انت مولانا، اللہ تعالیٰ مولا ہے، مولانا ہے ہمارا مولا، مولانا ہمارا مولا. تو اب ہم ہر عالم کو، اپنے اپنے علماء کو سب کیا کہتے ہیں؟ مولانا کہتے ہیں. مولانا کہتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن میں مولانا اللہ کے لیے ہے، لیکن اب یہ مولویوں کو، علماء کو بھی مولانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے انت مولانا، اللہ تعالیٰ مولا جو ہے، مولا حقیقی ہے اللہ تعالیٰ، وہ حقیقی مولا ہے. اور یہ اس کی عطا سے، یہ مجازی طور پر یہ علم کے مالک، دولت کے مالک، جائیداد کے مالک، کسی چیز کے مالک، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. تو مولانا کے یہاں معنی مجازی معنی ہوں گے. تو دنیاوی طور پر کسی کو مولا کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، یہ مجازی معنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تب ہم پلاٹس کے مالک ہیں، مکانوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہے، جو کچھ بھی للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں سب کا مالک اللہ ہے. تو ہم کہتے ہیں یا نہیں کہ ہم اس چیز کے مالک ہیں؟ تو وہاں مالک کا مراد حقیقی مالک ہے، مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنے فضل سے ہم کو مالک بنایا، یہ مجازی مالک ہے. تو یہ ایک جواب ہوا. دوسرے یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فقد علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو اس بنیاد پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہتے ہیں. حدیث سے شریف کے الفاظ ہیں من کنت مولا فقد علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مالک ہوں، علی اس کے مالک ہیں. بہرحال حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا. ایک مقام پر پہاڑوں کا سلسلہ آیا. ہم ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ایک آواز آئی، بڑی پیاری پیاری آواز تھی. الفاظ یہ تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا، آواز تھی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا. دوبارہ وہی آواز آئی مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا ان پہاڑوں میں آپ کا کون عاشق ہے جو اس محبت و ذوق سے درود پڑھ رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں. اس کے اوپر ایک چوٹی نظر آتی ہے؟ کہا ہاں. اس کے اوپر ایک پتھر موجود ہے؟ کہا ہاں. تو فرمایا وہ پتھر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباتات کے رسول ہیں، جمادات کے رسول ہیں، حیوانات کے رسول ہیں. شفا شریف میں ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے. ایک آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے اور مجھے پکار رہی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ ہرنی نے عرض کیا آقا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے رہا کر دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر جلد واپس آ جاؤں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایسا کرے گی؟ ہرنی نے عرض کیا آقا آپ کے ساتھ وعدہ کر کے کون بے وفائی کرتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھول دیا. یہودی آیا اور کہنے لگا میرا شکار کیوں چھوڑا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. یہودی نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے.
کمان سے نکلا ہوا تیر بھی کبھی واپس آ سکتا ہے، گیا ہوا شکار کیسے واپس آئے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے، ضرور آئے گی۔ یہودی نے کہا کہ اگر واپس آ گئی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو 2 بچے ساتھ لے آ رہی ہے۔ ہرنی نے آتے ہی اپنا سر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں پہ رکھ دیا۔ ہرنی کا سر جھکا تو ساتھ ہی یہودی کا سر بھی جھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ یہودی اور دوسرا ہاتھ ہرنی کے سر پر رکھا، پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، قید سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے۔ حضرت عبداللہ ابن عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں نسل کا ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اٹھے۔ ہم نے عرض کی حضور اونٹ کے قریب نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس پہنچ گئے تو اونٹ نے جب دیکھا تو سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا اور مہار منگوا کر اسے ڈال دی، پھر اونٹ کے مالک کو اسے سپرد کرتے ہوئے فرمایا دیکھو اسے چارہ اچھا دو، اس سے کام سخت نہ لو۔ یہ اونٹ کی شکایت تھی۔ حجت اللہ علی العالمین میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو جمع کیا گیا ہے۔ بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے، حجت اللہ علی العالمین اور خصائص کبریٰ، یہ معجزات پر ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کریں آپ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباتات کے رسول، جمادات کے رسول، حیوانات کے رسول، بادلوں کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت قحط پڑ گیا۔ جمعے کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز تھے۔ ایک اعرابی اٹھا اور عرض کیا کہ مال ہلاک ہو گیا اور خاندان بھوکے مرنے لگے، دعا فرمائیے تاکہ بارش ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست انور دعا کے لیے اٹھائے۔ آسمان پر بادل کا نشان تک نہ تھا مگر دعا سے پہاڑوں کی مانند بادل جمع ہو گئے اور اسی وقت بارش ہونے لگی، اور یہ بارش ہفتے بھر متواتر ہوتی رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعے کو پھر وہی اعرابی اٹھا اور کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش بند ہونے کے لیے دعا کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کو جس طرف بھی اشارہ کیا اس طرف سے بادل پھٹ گئے۔ یہ مشکات الشریف کی حدیث ہے یہ۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے رسول ہیں، نباتات کے رسول، جمادات کے رسول، حیوانات کے رسول، بادلوں کے رسول، چاند کے رسول۔ قریش مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی دکھانے کو کہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ اب سورج کے رسول ہیں آپ۔ معراج شریف سے واپسی پر قریش مکہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا ایک قافلہ میں نے راستے میں دیکھا ہے جو بدھ کے روز سورج غروب ہونے سے پہلے یہاں پہنچ جائے گا۔ قریش جو ہے بدھ کے روز امتحاناً اس قافلے کے منتظر تھے کہ قافلہ اب آنے والا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے یہاں پہنچ جائے گا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور قافلے کو پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، تو سورج تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، قافلہ آیا تو غروب ہوا۔ یہ طبرانی شریف اور حجت اللہ علی العالمین میں یہ معجزے کا ذکر ہے۔ اسی طرح آسمانوں کے رسول ہیں۔ احادیث معراج میں مذکور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جس آسمان کی طرف بھی تشریف لے گئے ہر آسمان کا دروازہ آپ کے لیے کھل جاتا رہا، اور آپ نے اپنے خدوم میمنت لزوم سے ہر آسمان کو نوازا اور 7 آسمانوں نے اپنے رسول کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔
زمین کے رسول. شب ہجرت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے تشریف لے گئے تو سراخا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر حملہ کرنا چاہا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا، یا ارض خذی، اے زمین اسے پکڑ لے. تو زمین نے سراخا کو گھوڑے سمیت پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھس گیا. پھر جب سراخا نے معافی چاہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو، تو زمین نے چھوڑ دیا. یہ شفا شریف میں موجود ہے. یہ واقعہ جو ہے مشہور واقعہ ہے. پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراخا کو بشارت بھی دی کہ کسرا کے کنگن پہنیں گے، ایران فتح ہوگا اور تم کو کسرا کے کنگن ملیں گے، وہ پہنیں گے تم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسرا فتح ہوا اور پھر آپ وہاں کے کنگن آپ پہنے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت بھی پوری ہو گئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے رسول، سورج کے رسول، چاند کے رسول، آسمانوں کے رسول، جمادات، نباتات سب کے رسول ہیں، جنت کے رسول. سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے ہر محل اور ہر دروازے پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. جو خصائص کبریٰ میں لکھا ہے یہ معجزات النبی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے. خصائص کبریٰ اور حجت اللہ علی العالمین، ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے آپ. عرش کے رسول سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے ساخ عرش پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا پایا صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمان پر اور 2 زمین پر. آسمان پر میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل علیہم السلام ہیں اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. تو زمین کے بھی مالک ہیں آپ، آسمان کے بھی مالک ہیں. یہاں بھی آپ کی حکومت، وہاں بھی آپ کی حکومت. ظاہر ہے کہ وزیر بادشاہ کے ماتحت ہوتا ہے. تو جب فرشتوں کا بادشاہ جبرائیل علیہ السلام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتحت ہوا تو عام فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محکوم کیوں نہ ہوں گے. افلاق سے اونچا ہے ایوان محمد کا، جبرائیل معظم ہے دربان محمد کا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے رسول ہیں، ہر چیز کے رسول ہے. کافۃ للناس فرمایا گیا کہ آپ سب کے رسول ہیں، زمین کے رسول، آسمان کے رسول، جنت کے رسول، جمادات کے رسول، نباتات کے رسول، بادلوں کے رسول، چاند کے رسول، سورج کے رسول، ہر چیز کے رسول ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام زمین، تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. کافۃ للناس، تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. لیکن اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، سب کے لیے ہے، کافۃ للناس. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے رسول ہیں، اب اللہ کے بھی رسول ہیں. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمگیر ہے، واقعی آپ ساری خدائی کے رسول ہیں. اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خدائی بھر کے رسول ہیں بلکہ آپ خود اللہ تعالیٰ کے بھی رسول ہیں. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، جان عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، سب کے رسول، ساری کائنات کے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے.
اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.